السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، ہر ایک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے ناظرین و مکرم و محترم، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ آپ حضرات نے بہت سارے گھروں میں یا آپ کے گھروں میں بھی یہ عمل ہوتا ہوگا اور دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو یا عورتوں کو کہ جب کسی کو، بچے کو یا گھر میں سے کسی ایک ممبر کو نظر لگ جاتی ہے تو بہت ساری عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لال مرچ لے کر کے ان پر کچھ پڑھ کر کے مریض کے اوپر کو اتار کر 7 چکر لگا کے 7 دفعہ اس کو جلا دیتی ہیں۔ تو یہ عمل کرنا کیسا ہے، اس بارے میں شریعت کا کیا صحیح مسئلہ ہے اور کیا صحیح سالم بات ہے، آئیے بہترین رہنمائی اور صحیح بات جاننے کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے ہیں، جو ایشیا کا عظیم مرکز ہے اور اس کی بات کو مانا اور رکھا جاتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے۔ اپنی بات کے جواب سے پہلے، اپنی جو میں نے بات کہی ہے، جو مسئلہ سوال کھڑا کیا ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں ہاتھ جوڑ کر کے، کہ میں اور آپ اس گئے گزرے دور میں، اس پرآشوب دور میں، جبکہ مسلمانوں کی ہر جگہ اور ہر طرف، چاروں طرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، مسلمانوں کی پٹائی کی جا رہی ہو، مسلمانوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہوں، یہ ایک الگ رونا ہے کہ ناانصافی بھی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں میں اور آپ اس گئے گزرے دور میں اپنے علماء کا، اپنے اماموں کا، اپنے ائمہ کا، پیشواؤں کا، ان کو آپ ذلیل نہ کریں، آپ ان سے بدظن نہ ہو، آپ ان کو گالیاں نہ دیں۔ اگر چھوٹی موٹی اماموں سے، علماء سے، پیشواؤں سے غلطی ہو جاتی ہے، بہرحال انسان ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جی فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے کس نے حق دیا کہ میں اپنے اماموں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو گالی دوں، ان کو 4 آدمیوں میں 10 آدمیوں میں بیٹھ کر کے ذلیل کروں، ان سے بدظن ہوں؟ اگر کبھی ان سے غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے میں، تو آپ ان کو صحیح طریقے سے، جو صحیح سالم بات ہو، طریقہ آپ کو لگے، راستہ لگے، اس کو ان تک وہ بات پہنچا دینی چاہیے کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ اس غلطی سے رک جائیے۔ یہ آج ہم حدیث شریف میں بھی پڑھ رہے تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے اماموں کو، علماء کو، پیشواؤں کو گالی دے رہا ہو، ان کو ذلیل کرتا ہو، ان سے بدظن ہوتا ہو، ان کو گالیاں دے رہا ہو، ان سے حسد اور بغض رکھتا ہو، اس کی بربادی ہے، اس کی بربادی ہے، اس پر لعنت ہے، اور میں اس سے، میرا اللہ اور میں اس سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اماموں سے، علماء سے، پیشواؤں سے کتنی بدظنی اور کتنی ان کو ذلیل اور گالیاں دے رہا ہوں، دور دور بیٹھ کر کے بھی۔ اگر بھائی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو براہ کرم ان کو کسی اچھے طریقے سے، جو آپ کو لگتا ہو، بات پہنچا دیں، ذلیل نہ کریں۔ بہرحال میرا بات کہنے کا یہی ایک وہ تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ تو لال مرچوں سے اس طریقے سے نظر اتارنا کیسا ہے، ہمارا سوال یہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا، کیا لال مرچوں سے نظر اتارنا، بچوں کی، مریض کی، اس کے اوپر سے 4-7 مرتبہ پھیرا کر کے ان کو جلا دینا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا میں لال مرچوں پر سورہ فاتحہ، درود شریف، آیت الکرسی، معوذتین، استغفار پڑھ کر کے اپنے مریض کو دم کر سکتا ہوں یا دم کر سکتی ہوں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفتیان اکرام ہم جواب دے رہے ہیں، لال مرچوں پر قرآن کریم کی آیات کا پڑھ کر کے، لال مرچوں کو دم کر کے اپنے مریض کے اوپر 7 دفعہ گھما کر کے، پھیرا کر کے، پاؤں سے سر تک اور سر سے پاؤں تک
گھما کر کے 7 دفعہ ان کو جلا دینا یہ درست عمل ہے اور یہ مجرب عمل ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسے کلمات اپنی زبان سے پڑھ کر کے مرچوں پر دم کر رہا ہے جن کلمات کا پتہ نہ ہو کہ ان کے معنی کیا ہیں، جو کلمات عورت یا مرد ادا کر رہا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ میں جو کلمات پڑھ کر کے مرچوں پر دم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ان کے معنی کیا ہیں، تو پھر ایسے الفاظ کو پڑھ کر کے دم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی نظر اتار سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہم لال مرچوں سے نظر اتار سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے، قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھ کر کے، مسنون دعائیں پڑھ کر کے اپنے مریض کو ان نظر بد اتار سکتے ہیں اور ان کو چولہے میں جلا بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔